یہ مجالس امام حسین جو ہے ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے. ایک ہمارا تقاضا ہے اہل بیت سے، اور ایک اہل بیت کا تقاضا ہے ہم سے. آل محمد نے تو میری ہر خواہش پوری کر دی، میرے ہر تقاضے کو پورا کیا، لیکن ہم نے جو آل محمد چاہتے ہیں وہ ہم سے ہو نہ سکا. جو حسین بن علی ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم سے کم حقوق ہو نہ سکا. خامی کہاں ہے، غلطی کہاں ہے، اس پر سر سے نظر کرنے کی کوشش. کیوں ہم امام حسین کے مشن کو سمجھ نہ سکے ابھی تک؟ کیوں امام کے مطالبے کو ابھی تک ہم نے پورا نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم معرفت. جب کسی بھی شخصیت کی معرفت نہیں ہوتی ہے، اس شخصیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود بخود بے معرفت ہو جاتی ہیں. جب شخصیت کا ادراک نہیں ہوگا تو اس نہضت کا، اس کی تحریک کا کیا ادراک ہوگا؟ جب شخصیت کی ہی معرفت نہیں ہے تو آپ کربلا کو کیا جانیں گے؟ جب آپ کے نزدیک خود امام حسین کی شخصیت مجہول ہے، خود مولا امیر المومنین کی شخصیت مجہول ہے، صرف ہم زبانی کلامی حد تک تو جانتے ہیں، لیکن جو آل محمد چاہتے ہیں، جو اہل بیت چاہتے ہیں، اس مقام کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اگر ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا تو ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. لہذا عزاداری مظلوم کربلا ہماری بہت سی مشکلات کا حل ہے، بہت سے مسائل کا حل ہے. سب سے بڑی مشکل اس زمانے کے اندر کیا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ دشمن شناسی. تو جو ہے سب سے مشکل مسئلہ اس وقت عالمی مسئلہ یہ ہے کہ تم دشمن شناسی پیدا کرو. جب تک آپ دشمن شناسی نہیں رکھتے آپ کی عزاداری مکمل نہیں ہوگی. اس لیے جب آپ دشمن کو ہی نہیں جانتے تو فائرنگ کہاں کر رہے ہیں؟ دشمن کو جانتے نہیں تو فائرنگ کہاں کر رہے ہیں؟ تو جو رکھیے گا ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ اس عزاداری کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس عزاداری کا ٹارگٹ یہ ہے کہ دشمن شناسی. پہلے دشمن کو پہچانو، اس کے بعد عزاداری کے ذریعے سے اس کو مارو. جوان ذرا بیدار رہیے گا. پہلے دشمن کو پہچانو، اس کے بعد عزاداری کے ذریعے سے اس کو مارو، اس کی کلپ اتارو، اس کے ذہن کی کلپ اتارو، اس کو ذہنی طور پر مفروض کر دو. اس کو ذہنی طور پر کیا کر دو؟ مفروض کر دو. وہ قابل نہ رہے تمہارے خلاف سوچنے میں، اتنا مفروض کر دو وہ سوچے بھی نہیں تمہارے بارے میں. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اسی کی طرف پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اسی خدشے کا پیغمبر اکرم نے اظہار کیا کہ قومیں برباد کیسے ہوتی ہیں، قومیں پروان کیسے چڑھتی ہیں. میں نے اور آپ نے اس عزاداری کے ذریعے سے اپنی اس غریب اور مظلوم قوم کو، اپنی سادہ قوم کو، ہم نے اس کے معیار کو ہم نے بلند کرنا ہے، اس کی فکر کو ہم نے اونچا کرنا ہے، اس کو ہم نے گرنے نہیں دینا، ہم نے اس قوم کو اٹھا کے رکھنا ہے. ہم نے اس عزاداری کے ذریعے سے ہم نے اس قوم کو اٹھا کر رکھنا ہے، اس کی فکری صلاحیتوں سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کی فکری صلاحیتوں سے ہم نے استفادہ کر کے اس قوم کے مورال کو ہم نے اونچا کرنا ہے. عزاداری مظلوم کربلا قوموں کے معیار کو گراتی نہیں، قوموں کے معیار کو بڑھا دیتی ہے. کربلا فکروں کا عروج ہے، کربلا ذہنیت کا عروج ہے، کربلا ذہنوں کی معراج ہے.
امام حسین نے مجھے آپ کو معراج کروائی ہے، فکری معراج، سطح زمین سے نکال کر ہمیں معراج تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میرا اور طرف دشمن مجھے اور آپ سے خوفزدہ ہے، ڈرتا ہے، اور مختلف باموں کے ذریعے سے مجھے اس بلندی سے اتار کر نیچے لانا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں، اگر ہم عزاداری مظلوم کربلا کو معرفت کے ساتھ منائیں گے تو دن بدن میری فکری جو صلاحیتیں ہیں اس کے اندر نخار پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ پستی پیدا ہونی چاہیے۔ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، معلوم میں، علاقوں میں، گاؤں میں چھوٹی چھوٹی چپکلشیں، یہ فکری صلاحیتوں کو مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فکری صلاحیتیں جب مردہ ہو جاتی ہیں تو جھگڑے پنپ لیتے ہیں۔ جب فکری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر فسادات ابھر جاتے ہیں۔ جب فکریں مکمل ہوتی ہیں، وہ بھی کربلا کے ذریعے سے، جب فکریں کامل و اکمل ہوتی ہیں تو قومیں جڑ کے لیتی ہیں، الگ نہیں ہوتی ہیں۔ پھر سوچنے کا پیمانہ اور ہوتا ہے، بولنے کا پیمانہ اور ہوتا ہے، چلنے کا پیمانہ اور ہوتا ہے، بیٹھنے کا پیمانہ اور ہوتا ہے، پھر معاملات کا پیمانہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہاں فکریں بالغ ہوں تو جو ہے بھائی سوال کرنا ہوں میں کراچی والا ہوں، مجھ سے یہ سوئے ہوئے مجلس سے خطاب نہیں ہوتی، میں سونے والوں سے خطاب نہیں کرتا، میں جاگنے والوں سے خطاب کرتا ہوں۔ ذرا بولتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا؟ سر ہلا کر مجھے معلوم ہے کہ میں بھی دوسرے علاقے کا ہوں نا، اس لیے جب سوتے ہیں تو سو جاتے ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے کیا کہا معلوم نہیں، بعد میں جا کر پوچھتے آج کیا کہا مولانا نے؟ بھائی مجھے سے بیٹھے تھے یا کہیں چلے گئے تھے؟ لازم آتے سونے والا کیا لے لے گا، جاگنے والا کربلا سلاتی نہیں، کربلا بیداری عطا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ پھر کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے گا، میری مدد کیجیے گا۔ میں نے مجلس سے اتنی پڑھی ہے، اس مرکز میں جو میرا سینہ بھی کام نہیں کر رہا، میرا گلا بھی تقریباً بس بیٹھ چکا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے جو ابھی میں آ گیا ہوں، وہاں میں اس پر یہاں آ گیا ہوں۔ آپ مدد کریں انشاءاللہ، جناب زہرا بھی میری مدد کرے گی۔ صلوات پڑھیں۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے تفوس کیا کہ ہمارے گالی کو چوہیں خود شیعوں کے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ بھائی آپ معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہم ایک ہی نظریے کے لوگ، امام علی کے ماننے والے سارے فرض کر لیں، سب حسین کے ماننے والے، پھر کیوں اس طرح سے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فکریں مضبوط نہیں ہیں۔ آج آل محمد کی آئیڈیالوجی آپ نے اپنایا نہیں ہے۔ جو علی کو مانتا ہے وہ منتشر نہیں ہوتا، جو علی کو مانتا ہے ان کی فکریں یکجا ہوتی ہیں۔ جب فکریں کامل ہوتی ہیں تو پھر قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب فکریں کمزور ہو جاتی ہیں تو قوموں کا مورال گر جاتا ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے سے فکریں بھی مکمل کر لو اور قوموں کے اپنی اس مظلوم قوم کے معیار پر اونچا کر لو۔ ان کو پہنچا دو کربلا میں، ان کو سکھا دو کربلا کیا ہے، ان کو سکھا دو کہ امامت کیا چیز ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ فکر تھوڑی بدل دیتا ہوں وہاں اور یہاں میں توجہ رکھیے۔ وہاں کیونکہ میرے سامنے اور بھی مخلوق ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اپنے تقریر میں کتابت میں فرشتے بھی ہوتے وہاں۔ مجھے امید ہے اس تم دیہات ہے یہاں فرشتے ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہوں گے اتنے وہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھیے گا، اپنا مورال آپ رکھیے گا۔ عزاداری مظلوم کربلا چونکہ ہم اس سے منسلک ہیں، ایک ویژن ہے، ایک نظریہ ہمارا، لہذا اس وقت دنیا کے اندر میرے نوجوانوں کو سنیے گا، میرے نوجوانوں اس وقت دنیا کے اندر استعمار کے نشانے میں آپ ہیں اور ہم ہیں۔ اس وقت دشمن کا جو ٹارگٹ ہے وہ شیعہ ہے،
وہ دشمن ہماری آئیڈیالوجی کو مارنا چاہتا ہے، دشمن ہماری آئیڈیالوجی کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم جس آئیڈیالوجی سے ہم منسلک ہیں وہ کوئی معمولی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہ آئیڈیالوجی جو علی بن ابی طالب نے عطا کی، وہ آئیڈیالوجی جو حسین کربلا نے کربلا کے میدان میں دی، وہ آئیڈیالوجی جس سے ابازر و سلمان و مقدار وابستہ رہے، اس آئیڈیالوجی کو مارنا چاہتے ہیں، اور ہم عزاداری کے ذریعے سے اپنی آئیڈیالوجی کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اب ہو گیا نا جھگڑا، وہ چھیننا چاہتے ہیں، ہم بولیے شرماؤ نہیں، وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہم ان کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو کتنا بڑا ہوا ہے ہمارے بھائی سے نہیں چھیڑتے، ہمارے بھائی سے نہیں چھیڑتے، اس لیے ان کے ہاں آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں، کوئی معلومات نہیں کرنا، ان کے ہاں آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ تو منتشر ہے، اس لیے ان کے ہاں مفتی ہے، ہمارے ہاں ولی امر مسلمین ہے، ان کے ہاں گلی کوچوں میں مفتی ہیں، ہمارے ہاں ولی امر مسلمین ہے، ولی امر مسلمین اہل تو تھاٹ آئیڈیالوجی، اہل بیت کی آئیڈیالوجی، ولی فقی، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے، یہ آئیڈیالوجی تمہیں امام زمانہ تک لے جائے گی، امام زمانہ پیغمبر اکرم تک پہنچا دے گا، پیغمبر خدا تک پہنچا دے گا۔ یہ لڑائی ہے اس وقت دشمن کی میرے اور آپ کے ساتھ، وہ مارنا چاہتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے۔ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہماری آئیڈیالوجی تو آل محمد ہے، ہم تو آل محمد کے فکر کے مطابق خود بھی چلنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بھی چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہم سے دشمنی کیسے کرتا ہے؟ وہ ہمیں کیسے کیسے مارنا چاہتا ہے؟ کیسے کیسے مارنا چاہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ ہمیں جرسی بنائے گا، وہ ہمیں شرابی بنائے گا، معلوم میں لا کر تقسیم کر دے گا، ان کو پلاؤ، ان کو مدہوش کرو، ان کو اتنا بے ہوش کر دو، ان کو پتہ نہ چلے کہ حسین کون ہے، علی کون ہے، ان کو پتہ نہ چلے محلے میں مجلس امام حسین ہو رہی ہے، ان کو پتہ نہ چلے علاقے میں امام حسین کا شروع نکل رہا ہے، ان کو پتہ نہ چلے۔ توجہ رکھیے گا، دشمن ذہنی طور پر مفلوج کرتا ہے۔ توجہ اب ایک اب آرام سنیے گا، 10 نوجوانوں نے یہ کام کر دیا، مثلا یہ کام کر دیا، اچھا یہ شراب پینے والا، یہ چرس پینے نوجوان نے یہ کام کر دیا جی، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، اب یہ 10 نوجوان ہو گئے ناکارہ، کیا ہو گئے؟ نہ یہ ملازمت کر سکتے ہیں، ٹھیک، نہ یہ گھر کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ٹھیک، نہ یہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، مفلوج ہے۔ کوئی کھانا کھلائے گا تو کھائیں گے، پھر ٹھیک ہے نا، پھر پیسہ نہیں ملے گا چوری بھی کریں گے، ڈاکے میں ماریں گے۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو 10 نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہوئے، اس سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ اگر یہ 10 نوجوان صاحب روزگار ہو جاتے، اگر یہ 10 نوجوان صاحب روزگار ہو جاتے، ملازم ہوتے، کام کرنے والے ہوتے، تو ہماری معیشت مضبوط ہو جاتی۔ اگر یہ 10 نوجوان ٹھیک ہوتے تو ہماری معیشت مضبوط ہو جاتی۔ تو دشمن نے کیا کر دیا؟ مجھے معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے میرے نوجوانوں کو شکار کیا۔ جوان جتنا اس راستے میں جائے گا ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی، معاشرے کے اندر بیکاریوں کا اضافہ ہوگا، مانگنے والوں کا اضافہ ہوگا، تو شیعت کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پر ضرب پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کارمند ہوں اور دنیا ہماری تعریف کرے، تو اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ کوئی نوجوان حرام ہے نوجوانوں کو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نوجوان ہوئی آپ کے کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں، امام جعفر بولیے کس کا فرمان ہے؟ امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ امام فرماتے خدا لعنت کرے وہ جوان پر جو بے روزگار بیٹھتا ہے، جو روزگار نہیں کماتا، کسی کے کاندھے میں سوار رہتا ہے،
کوئی کھلا لے تو کھا لوں گا. خدا لعنت کرے اس پر جو اپنی معیشت کو کسی کے سہارے چلا لیتا ہے. اب تم یہ سوچو کہ شاید زبان سے یہ کہے گا نوکری ہوگی تو معیشت ہوگی. اس نے کہا یہ فلسفہ ہی باطل ہے. اباذر کون سا وزیر تھا؟ اباذر غفاری کس مملکت کا وزیر اعظم تھا؟ سلمان فارسی کون سا کسی دفتر کا بڑا افسر تھا؟ تو جو رکھیے سارے فقیر تھے. فقیر ایک دن کا کھاتے تھے تو 2 دن کا نہیں کھاتے تھے. آئے ہائے تو جو رکھیے گا کھانا کم کھانے سے آدمی نہیں مرتا. آئے ہائے تو جو رکھیے گا کھانا کم کھانے سے آدمی نہیں مرتا. تو جو رکھیے گا قناعت کر کے چلنے سے اپنی معیشت کو مضبوط کر کے چلنے سے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. تو یہ 10 افراد مثال دیا یہ بیکار پڑے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر کچھ نہیں کرتے ہیں. نمبر 1 ان کا گھر خراب ہو گیا نا. نمبر 2 آپ کا معاشرے میں کمزوری آ گئی. نمبر 3 تشریحوں کے اندر معاشی طور پر کمزوری آ گئی. اگر آپ منتھلی 25,000 20,000 کمانے والے ہوں تو اس امام بارگاہ کی خدمت کرو گے نہیں کرو گے؟ عالم دین کی خدمت کرو گے نہیں کرو گے؟ امام حسین کا ہدایت کی خدمت کرو گے نہیں کرو گے؟ کسی یتیم کی مدد کرو گے نہیں کرو گے؟ کسی بیوہ کے بچی یا کسی غریب بچی کی شادی کراؤ گے نہیں کراؤ گے؟ بولیے کرائیں گے نا. کب کرائیں گے؟ جب آپ کے پاس آپ کی بات معیشت مضبوط ہوگی. جب معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو مرنے والا مرے گا, ٹھیک ہے, رونے والا ہو جائے گا, غریب غربت میں چلا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے میرے معاشرے کے اندر کمزوری پیدا ہوگا. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, اگر اکیلے نہیں کر سکتے کاروبار 5 آدمی مل کے کر دیا, ٹھیک ہے. یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں نا, اس وقت معیشت کا وار ہے. ایران کیوں کامیاب ہوا؟ ایران معیشت کی مضبوطی کی وجہ سے. اگر ایران بھی پاکستان کی طرف مانگ رہا ہوگا تو امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے حزب اللہ کیوں کامیاب ہے؟ بتائیں معلوم ہے حزب اللہ کی شروع کی ہسٹری کیا ہے؟ حزب اللہ کا کوئی جوان شیعہ فوج میں بھرتی ہوتا تھا تو ایک سنت اس کی ضمانت دیتا تھا, اور ضمانت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدھی تنخواہ میں سے آدھی تمہاری آدھی میری. تو جو رکھیے, اور وہ ملازمت بھی کیسی؟ جھاڑو دینے کے لیے, واش روم صاف کرنے کے لیے, اس میں بھی آدھی تنخواہ میری آدھی تنخواہ تمہاری. اور اس قوم کو ایک زارا کے بیٹے نے اٹھا دیا, موسیٰ صدر نے شروع میں کام کرتے. تو جو رکھیے گا انہوں نے رات کو مدرسہ پڑھایا, دن کو کمپنیوں میں بیچ کر کاروبار سکھایا, مشینیں چلانا سکھائی, مشینیں بنانا سکھائی, ایجوکیشن میں ان کو بہت آگے بڑھا دیا. آج وہی قوم حزب اللہ اسرائیل کو کہتی ہے تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آج وہ قوم جو غلام تھی, آج انہوں نے آزادی حاصل کر کے کربلا سے سبق لے کر اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کیا کہ جب اسرائیل بولتا ہے وہاں سے 1 میزائل فائر کرتے ہیں تو یہاں سے 5 میزائل چلے جاتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ اس معیشت کی مضبوطی کی وجہ سے. اپنے قوم کے مورال کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ قوم کو اتنا مضبوط کر دیا. اگر حزب اللہ کی قوم محتاج رہتی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی. اگر آپ گلگت بلتستان کے لوگ, اس علاقے کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ تم مضبوط ہو, اپنے جوانوں پر کام کرو, اپنی معیشت کو مضبوط کرو, اپنے کاروبار کو مضبوط کرو. اس لیے کہ یہ وار ہے دشمن کی. یہ دشمن چاہتا ہے کہ تشیع معیشت میں کمزور ہو جائے, مارکیٹیں ہمارے قبضے میں ہو, دکانیں ہمارے قبضے میں ہو, دفتر ہمارے قبضے میں ہو, ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو. جو رکھیے مارکیٹوں میں قبضہ تمہارا. بولیے مارکیٹوں میں قبضہ آپ کا ہونا چاہیے. اچھا کاروبار, سب سے اچھا کاروبار آپ کا ہونا چاہیے. سب سے بڑی دکان آپ کی ہونی چاہیے, سب سے اچھی گاڑی آپ کی ہونا چاہیے, سب سے اچھا گھر آپ کا ہونا چاہیے, سب سے اچھی ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے. جب اس
آگے بڑھوگے تو قوموں میں خود بخود انقلاب آ جاتا ہے. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی. مردہ قومیں استعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. زندہ قومیں دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں. یہ آزاداری مظلوم کربلا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارا، تو دنیا کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. اس کو ذریعہ بناؤ، اپنی فکری ذرائع کو ابھارو. جو فکر مردہ ہو چکی ہے یا دب گئی ہے، اس کے اوپر گند لگ گیا ہے، گند و غبار پڑا ہوا ہے، اس کو امام حسین کے ذکر سے صاف کر دو. تو جب تمہارا فکری عروج ہوگا نا، پھر قومیں خود بخود آگے بڑھتی ہیں، اور قومیں زوال نہیں، پھر قومیں ترقی کرتی ہیں. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے لیے. ہمارے معاشرے کی تباہی یہ ہے کہ جس کے پاس ہے وہ کہتا ہے بس میرے پاس ہے، مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. سنو میرا جملہ نہیں ہے، علی بن ابی طالب کا جملہ ہے، خود کھانے کو کمال نہیں، خود کھا کے پیٹ بھرنے کو کمال نہیں سمجھتا علی. خود تو حیوان بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیٹ بھرتا، تم نے پھر کیا کمال کر دیا؟ خود کھانا، خود پینا، اور میرے بار اچھا ہے باقی جو بھی نہ. اگر تم انسان ہو، اگر تم علی کے پیروکار ہو، خود سے آگے بڑھو. اس خود سے آگے بڑھ کر کہو نا، جیسا میں اچھا کھانا کھاتا ہوں، میرا فلاں گھر بھی اچھا کھانا کھائیں. جیسی میری زندگی معیاری زندگی ہے، میرے فلاں شیعہ کی زندگی بھی معیاری ہونا چاہیے. میں خود بھی کھاؤں گا، اس کو بھی چلاؤں گا، خود بھی باوقار رہوں گا، اپنے جاننے والے کو، اپنے مومن کو بھی زندگی کو باوقار بنا لوں گا. اگر ایسا چلو گے تو علی تمہیں سلام کہتا ہے، حسین تمہیں سلام کہتا ہے، رسول اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں، زمانے کا امام تمہیں سلام کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی. فکری صلاحیتوں کو مضبوط کرو. اب رکیے، اب دو حدیثیں سنیے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکری تناؤ خطرناک چیز ہے. خدا سے دعا کریں کسی قوم کی فکری صلاحیتیں ختم نہ ہو. دعا کریں، دعا خدایا ہماری فکری صلاحیتوں کو ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما. جس قوم کی فکر دب جائے وہ قوم زمین بوس ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. اب سنیے پیغمبر اکرم، پیغمبر فرماتے انی لا اخاف علی امتی، میں اپنی امت کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوں. ترجمہ یاد کریے نوجوان، انی لا اخاف علی امتی الفقر، میں اپنی امت کے بارے میں اس بات پر خوف زدہ نہیں ہوں میری امت جو ہے نا فقر کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی، روٹی کی کمی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی. سادہ لفظ پیغمبر نے فرمایا میری قوم روٹی کی کمی کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی. خیر ولیکن اخاف سوء التدبیر، میری قوم کاجی فکری کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی. میری امت فقر کی وجہ سے تباہ ہو. اگر ایک کھاتے ہو روٹی، دو کھاتے تو ایک کھاؤ. امام نے کہا نا کلام میں، دو کھاتے تو ایک کھاؤ، ایک کھاتے تو آدھی کھاؤ. اس قوم نے امام خمینی کی بات مان لی، آج وہ دنیا کے سامنے سینت تان کے کھڑے ہیں. ایک دن کی روٹی کھایا. اچھا امام خمینی کے زمانے میں تو زمان دوسری کا مسئلہ ہوا نا، تو ہاشمی بن سجانی نے امام سے کہا، صدر سے کہا، آقا یہ فتویٰ مشکل ہو گیا ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب پابندیاں لگ جائیں گی، معاشی مسئلہ پتہ ہو جائے گا، توجہ رکھے گا. امام خمینی نے فرمایا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ کہتا گیا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ہاشمی بن سجانی کہہ کے تھک گیا، یہ ہوگا یہ ہوگا. امام خمینی کے جواب میں کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟
ہر سوال کے جواب میں کہتے پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. ہاشمی زندانی تھک کر خاموش ہو گئے. اب امام خمینی نے کہا بس تمہاری گفتگو ختم ہو گئی. امام خمینی نے کہا اگر وہ مجھ پر معاشی پابندیاں لگائیں گے نا تو میرے پاس اس کے توڑ میں ایک نسخہ ہے. سنو سنو سب سنو، یہ جو جملہ یاد کر، اگر وہ مجھ پر معاشی پابندی لگائیں گے نا میرے پاس آل محمد کا دیا ہوا ایک ایسا نسخہ ہے، قرآن کا دیا ہوا ایک نسخہ میرے پاس ہے، اس کا میں استعمال کروں گا. توڑ دشمن کا توڑ سیکھو. جب تک دشمن کا توڑ نہیں سیکھو گے نا کچھ نہیں کر سکتے. وہ پریشان ہوگا آیت اللہ خامنئی اسے اپنا ہاشمی زندانی کہا کیا توڑ ہے، کہا ہونے دو، ان کی طرف سے اقدام کرنے دو پہلے، پھر ایک اقدام میں کروں گا. کیا اقدام کرو گے، کہا میں فتویٰ دوں گا کہ اپنی قوم کو ایک مہینے کا روزہ رکھو. میں کہوں گا میرے قوم کو کہوں گا تم ایک مہینے روزہ رکھو. وہ جو معاشی کمزوری ہوگی نا میں اس سے پورا کر دوں گا. میں روزہ رکھوں گا تو مجھے معاشی مسئلہ کیا ہے میرے لیے، دن کو روزہ رکھوں گا رات کو عبادت کروں گا تو میری آدھا معیشت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھا بہت میں روزے کا کون سا بڑا جو خدا پر اعتقاد رکھتا ہے نا، جو ایڈمیٹ کی آئیڈیالوجی پھیلاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. خمینی کو گرانے کے لیے پوری دنیا ایک ہو گئی لیکن وہ کہتا رہا مجھ سے میرا خدا خوش ہے، مجھ سے میرا امام خوش ہے، مجھ سے میرا علی خوش ہے. میں ایڈمیٹ کی آئیڈیالوجی کا استعمال کر رہا ہوں، امریکی آئیڈیالوجی نہیں. لہذا میں کامیاب رہوں گا. اور الحمدللہ 45 سال ہو گئے انقلاب اسلامی ایران آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور استعمال ظاہر ہوا. فکری صلاحیتوں کو ابھارو. تو ایک بات فرمان میری امت فقر کی وجہ سے نہیں مرے گی. میری قوم سوء تدبیر کا جی فکری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہوں. چرس پینے والے کیا سوچیں گے، چرس پینے والے نوجوان کیا سوچ سکتے ہیں. شراب پینے والا کا جو فکر ہوتا ہے تو وہ کوئی مفکر اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. جس کی ذہنی صلاحیتیں مردہ ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے. تو میری قوم کی تباہی انہی وجہ سے ہوتی ہے جو کئی فکر ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہے. اسی قوم سے استفادہ کیا یزید نے اور امیر شام نے. جو قومیں کج فکر تھی انہی کو ذریعہ بنایا، انہی کو سمجھایا، واش بین کیا، علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، کبھی حسن کے مقابلے لا کر کھڑا کر دیا، کبھی امام حسین کے مقابلے میں. کربلا میں یہ وہ لوگ تھے جو کج فکر تھے. وہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تو یہ معلوم نہیں تھا یہ کون سا روزہ کون سی نماز، یہ کون سا روزہ کون سی نماز. امامت کے بغیر، حق کے امام کے بغیر کون سا روزہ کون سی نماز کون سے اعمال، یہ سوچنے پر مجبور تھے. اور اس بات پہ خوش تھے میں والی ماضی ہوں، اس بات پہ خوش تھے میں بڑا حاجی ہوں. ان کو کیا معلوم تھا جہاں امامت نہیں ہوتی ہے، جہاں حق نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے لیے. میری قوم والی فکری کی وجہ سے مست ہے جی اللہ ہے، غریب جو میں چرس پی کر مست ہے اللہ. اس اللہ میں خدا نہیں ہوتا. آئے ہائے ہائے کیوں خاموش ہو گئے، کیوں ناراض ہو گئے؟ کیا اس مستی میں جو اللہ ہے نا اس میں خدا نہیں ہوتی. اللہ بیداری میں کرو، اللہ بیداری میں کرو تو خدا ملتا ہے. مستی میں اللہ سے خدا تو کیا شیطان میں نہیں ملتا ہے. اس وقت جتنا شیعہ نوجوان ایک شیشہ ہوتا ہے خطرناک قسم کا، ٹھیک ہے، وہ پیتے جو ہڈیوں میں جاتا ہے. اب چرس پھر بھی تھوڑا سا نارمل،
اب ایسی بیماری میں لگے ہیں، لگا دیا گیا، لگے نہیں لگا دیا گیا، پیتے نہیں پلا دیا گیا۔ الفاظ کو سمجھتے ہیں آپ؟ گفتگو سمجھتے ہو؟ ایک ہوتا ہے پینا، ایک ہوتا ہے پلانا۔ پینا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، پلانا کسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب یہ پینے سے پہلے سوچنا ہے، بیداری یہاں ہے، دشمن تو پلائے گا نا۔ آپ جب اٹھاتے ہیں جام تو پینے سے پہلے سوچو پینا چاہے یا نہیں پینا چاہے گا۔ پینے سے پہلے دیکھو اس پینے کے لیے علی نے کیا کہا ہے، امام حسین نے کیا کہا ہے، امام صادق نے کیا کہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب وہاں سے دیکھیے یہ پینا اور پلانا یہ خطرناک ہے، اپنی مرضی سے ہو یا پھر تو اب یہ ہے، یہ جو ہے یہ مرضی سے نہیں ہے، پیتے نہیں ہیں یہ نوجوان، پلایا جاتا ہے۔ اور یہ بے فکری میں یہ سمجھتے ہیں میں پیتا ہوں، معاف کر لیجیے گا تم پیتے نہیں ہو، تمہیں پلایا جاتا ہے، تمہیں معلوم بھی نہیں کہ دشمن تیرے خلاف کیا کر رہا ہے، تجھے معلوم بھی نہیں دشمن تیرے خلاف کیسے کام کر رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے میں خود یہ عمل کر رہا ہوں، نا یہ عمل تو نہیں کر رہا ہے، یہ عمل اور کوئی کر رہا ہے، کوئی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی پلا رہا ہے، تم پینے والوں میں شمار ہو گئے۔ تم اہل محمد کے عشق کو پی لیتے، تم اپنے آپ کو آب کوثر پینے کے لیے تیار رکھتے، پلانے والا علی، پینے والا آل محمد کا دوست، توجہ رکھیے، پلانے والا حسین بن علی، پینے والے شیعان اہل بیت، تم اس کی تیاری کر لیتے، لیکن تم نے تیاری غلط کی، تم کسی اور کے ہاتھوں چڑھ گئے، وہ پلانے والے تم پینے والے، اس نے تمہارے جسم میں زہر کھول دیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، اس نے تمہارے جسم کے اندر زہر ڈال دیا، اور چند سالوں کے اندر تم مفلوج ہو کر لے گئے، نہ تم گھر کے رہے، نہ تم اہل بیت کے رہے، نہ تم علی کے رہے، نہ تم کربلا کے رہے، نہ تم شیعوں کے رہے، کسی کے نہ رہے، کہ تم ایک مردہ لاش بن کر بیٹھے رہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ ساقی کوثر کے ماننے والے اتنے مدہوش ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پلایا جاتا ہے۔ دشمن بادا بیٹا مٹموں کے ساتھ، محلوں کی سرچ کے ساتھ، محلوں کی سرچ کے ساتھ کبھی دوست بن کر آتے ہیں، کبھی دشمن بن کر۔ دشمن کبھی بھی دشمن بن کر نہیں آتا۔ اگر یہاں کوئی آگے کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے بھارگو والوں میں تمہارا دشمن ہوں، چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دو گے؟ بھارگو والوں میں چرس لے کر آ گیا ہوں، چھوڑ دو گے؟ بھارگو والوں میں شراب پینے پلانے آیا ہوں، ہے کوئی پینے والا؟ چھوڑ دو گے؟ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ شربت کی بوتل میں شراب ڈال کر لائے گا اور دکھا دے گا یہ روح افزا ہے، کوئی ہے روح افزا پینے کے لیے تو سب جائے گا، روح افزا کون نہیں پیے گا؟ شناخت کرو اس کی شناخت، یہ بوتل ہے اس کے اندر کیا ہے اس کی شناخت کرو، یہ کربلا اس کی شناخت کرواتی ہے۔ بوتل کو مت دیکھو، بوتل کو مت دیکھو، گلاس کو مت دیکھو، گلاس کے اندر کیا ہے شیعہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ شیعہ وہ ہے جو گلاس کے اندر کیا ہے اس کو سمجھے تو وہ شیعہ ہے۔ اگر وہ صرف گلاس کو دیکھ کر پی لیتا ہے پھر پیتا رہے گا، پلانے والا پلاتا رہے گا، پینے والا پیتا رہے گا، چند سالوں کے بعد مردہ لاش بن کر معاشرے میں پڑے رہو گے، گھر برباد ہو گیا، معاشرہ برباد ہو گیا، سوسائٹی برباد ہو گئی، شیعہ برباد ہو گئے، اور دشمن نے تمہیں ایسے دبوچ لیا۔ کائے کی آزاداری؟ او بتاؤ شیعہ، او نوجوانوں، سر اٹھا کے بولو، توجہ رکھیے، سر اٹھا کے بولو، اعتراف کرو آج یہاں بیٹھ کر، حسین کی ماں کے سامنے وعدہ کر لو، توبہ استغفر اللہ، ہم نے جو کیا یا حسین آپ ہماری مدد کریں، ہم ایسا نہیں کریں گے، یا زہرا آپ ہمیں الہام کر دیں ہمارے لیے، ہم ایسا نہیں کریں گے، اے خدا ہمیں کامل و اکمل شیعہ بنا دے، دشمن کی سازشوں کو سمجھ کر ان کے اس پروگرام کو ہم فیل کر سکیں۔ یہ حالت ہے اور ہم ماتم بے ماتم زنی وار حسین
मातम कर लो, खूब कर लो, लेकिन समझ कर लो कि मैं जो हाथ मारता हूँ इसमें क्या फलसफा है। रोने भी फलसफा है, मातम करने भी फलसफा है। जहाँ किससे आरी हो तो फिर क्या मातम। जो जहां था वो तो जो जहां था वहीं खड़ा है। बेनमाजी पहले था वही बेनमाजी है। हराम खाने वाला वहीं खड़ा है जो हराम खाता था। 2 महीने की आजादी के बाद जो जहां था वहीं है। एक कदम भी हुसैन के लिए नहीं बढ़ाया, एक कदम भी करबला वालों के लिए आगे नहीं बढ़ाया। बताओ तब्दीली कैसे आएगी। तो कोशिश करो कि ज्यादा कदम नहीं, इस साल मुहर्रम में एक कदम आगे बढ़ो। एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम हुसैन आगे से आ जाएगा। एक सलात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। एक सलात मौलाना आले जरा जगह दे दो, थोड़ा शुरुआत पढ़ लीजिए। हुसैन 10 कदम आगे बढ़कर तुम्हें सीने से लगा देगा। आपको मालूम है हुर के खैमा और हुसैन के खैमे तक चंद कदम थे, लेकिन फैसला करना बहुत मुश्किल था। फैसला बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है, लेकिन फैसला करना बहुत मुश्किल था। हुर मुस्तरब था कि अब फैसला कैसा करना, एक तरफ जहन्नम एक तरफ जन्नत। देखा, जब हुर ने फैसला कर लिया इस फासले को मैंने खत्म करना है, जो मुझ में और हुसैन के दरमियान है, इस फासले को मैंने खत्म करना है। उसने बस फैसला कर लिया अपने आप का, हुर जल्दी फैसला कर, हुर जल्दी फैसला कर, हुर जल्दी फैसला कर, वक्त नहीं है। हाय 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 हाय, हुर जल्दी फैसला कर, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ ज़हरा का बेटा है, दूसरी तरफ इब्न मरजाना का बेटा है। जल्दी कर, हुर जल्दी कर, अपने आप और जल्दी कर, जल्दी फैसला ले ले, या इधर जाना या उधर जाना है। बस एक मर्तबा हुर ने अपने औसान को जमा करके कहा, बस मैंने फैसला खत्म करना है, बेटे से का बेटा मैं गया। जल्दी फैसला कर लिया हुर ने, जल्दी फैसला कर लिया, मैं गया। जब हुर ने कहा मैं गया, बेटे ने कहा मैं भी आया, गुलाम ने कहा मैं भी आया। अल्लाह अकबर है, अकेला नहीं, 2 और को भी लेकर आ गया। ठीक है ना। जब चला है हुर फासला खत्म करने के लिए ज़हरा के बेटे की तरफ, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर हाथ बांध के चला है, तो ज़हरा के बेटे आगे बढ़े हैं और हुर को अपने सीने से लगाया है। हुर, तुमने चंद कदम थोड़ी सी मंजिल को खत्म करने के लिए तुमने फैसला कर लिया है। अब ज़हरा का बेटा तुझे लेने आया है, तू इस खैमे से इस खैमे तक आया है, मेरे तक। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ से जन्नत तुझे ले जाए। खुदा का वास्ता है तुझे, और मेरे हुसैन की मां तुझे खुदा का वास्ता है, बेदार हो जाओ, फैसला कर लो, जल्दी फैसला कर लो, वक्त नहीं है, ये मुहर्रम नहीं रहेगा। आज शब आशूर है, जल्दी फैसला कर लो, शब आशूर से पहले आज के रात से पहले अभी सर झुकाओ, सर झुका कर कहो, या ज़हरा गलती हो गई, माफ कर दे। फैसला कर लो, जन्नत भी हाजिर है, जन्नत भी हाजिर है, जल्दी फैसला कर लो। हुसैन के पास जाना है या कहीं और की चला जाना है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी कर लो। जैसे हुर ने जल्दी की है ना, तुम भी जल्दी कर लो। तुम भी जवानों फैसला कर लो कि मैंने ये काम छोड़ देना है, मैंने ये गलत काम छोड़ देना है, मैंने नमाजी बनना है, मैंने मोमिन बनना है, मैंने मुत्तकी बनना है। फौरन फौरन फैसला कर लो, वक्त हाथ से निकल गया, तुम वहीं के वहीं रहोगे जहाँ थे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहि लती हिल्लत फिनामिक। सलाम है हुसैन इब्न अली, ए ज़हरा के लग की जिगर, तुम पर हमारा सलाम। सब शोधा गए,
سب گئے، اکیلا رہ گیا فاطمہ کا بیٹا کربلا میں۔ ہائے میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، تم پہنچ جاؤ وہاں، اکیلا کھڑا ہے، آنکھیں بند کرو، مکہ میں کھڑا ہے حسین اکیلے، فنظر یمینا و شمالا، حسین نے بڑی کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اس عالم غربت میں کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ زارا کے بیٹے نے شہداء کے لاشوں پہ نظر دوڑائی، ایک مرتبہ کہا یا ہی جان الفرشتہ، او میرے شیر سوار، او میرے شیرو، حسین بلا رہا ہے تمہیں، کیا ہوا تم جگہ نہیں دیتے؟ شرماؤ نہیں اپنی آوازیں چھوڑ دو، شرماؤ نہیں، حسین کی بات تمہیں دیکھ رہی، شرماؤ نہیں، اپنی آوازیں چھوڑ دو، کھلا چھوڑ دو۔ جب تم روتے ہو نا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں حسین کی ماں کہتی خدایا ان رونے والوں کو سلامتی عطا فرما۔ ابو بصیر بیٹھا ہوا تھا امام کی مجلس کی، امام صادق کے سامنے، امام نے کہا روتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا رو رہا ہو، دیکھو میری قربان رو چکی ہے۔ نا اس طرح نہیں روتے، تو مولا کیسے روتے ہیں؟ کہا ایسا رویا کرو جیسے میری دادی زیادہ روتی ہے۔ کہا مولا دادی زیادہ کیسے روتی؟ کہا میری دادی زیادہ روتی ہے، ہائے میرا حسین مارا گیا، ہائے میرا اکرم مارا گیا، ہائے میرا اصغر مارا گیا۔ شرما دے، ایک قطرہ آنسو کا تمہاری ضمانت ہے، ضمانت تمہیں شفاعت ہے، زہرا کی ضمانت ہے، رویا کرو، شرما نہیں، اپنے دل کی کثافت کو دور کر لو، حسین پر گریہ کر لو۔ خدا نے ہمیں حسین پر رونے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دل حسین پر گریہ کرنے کے لیے خدا دیا ہے۔ اپنے دل سے کہو، اگر رونا نہیں آتا ہے نا، میں آئیلا شوستری کو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر رونا نہیں آتا ہے ایک مرتبہ دل میں ہاتھ رکھ کر کہو، اشارے کر کر کہو اے تم بخت رو، خدا نے تجھے رونے کے لیے یہ دل دیا ہوا ہے، تو کیوں پتھر بن گیا، تو پتھر بن گیا، کیوں نہیں روتا، تو نرم کیوں نہیں ہوتا، تو حسین پر آنسو کیوں نہیں بہاتا؟ اجر کمال اللہ تھا، اب استغاثہ کیا ہے الناس ینصرنا وهل من مغيث يغيثنا وهل من ذات نزل عند رسول اللہ۔ آیا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہائے افسوس، آیا ہے کوئی میرے حرم کی مدد کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ اس استغاثے کے دو عمل ہوئے، دو عمل، امام نے استغاثہ کیا، دو عمل ہوئے یہاں خیمے میں، رد عمل میں کیا ہوا؟ یہ آواز خیمے تک پہنچ گئی امام کی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی مدد کرنے والا؟ کیا غربت کے جملے ہیں یہ؟ کیا غربت کے جملے ہیں یہ؟ کیا ہوا جب یہ آواز سنی نا، امام سجاد اٹھے، بستر علم میں تھے، امام سجاد اٹھے، شعبے خیمے کے لکڑی ایک اٹھائی اور مکہ کی طرف دوڑ پڑے۔ بی بی زینب نے پیچھے آواز، سجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہتی بڑی عمل دیکھتی نہیں ہو، میرے بابا قریب ہو گیا، میرا بابا بلا رہا ہے، اکیلے امام حسین کی جگہ پر نہیں، اور بیت یسرینہ سجاد کو روکو ورنہ نسل امامت منقطع ہو جائے گی۔ اشرف اللہ روکو زینب سجاد کو، بی بی نے امام کو روکا۔ ایک اور رد عمل ہوا، کیا؟ علی اصغر نے بابا کی جب آواز سنی ہے نا استغاثے کی، تو جولے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ او میرے مائیں، او میرے بہنیں، خدا تمہارے بچوں کو سلامتی عطا کرے، جس طریقے سے ربا کی دو گزر گئی، خدا تیری دو کو آباد رکھے۔ ہائے افسوس، جب اصغر گرا ہے نا تو خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، جب آپ روئے نا تو پورے خیمے میں خواتین نے گریہ کیا، اور آیت المحفوظ نامے علمت میں آیت اللہ شریف کہتے ہیں یہ آوازیں اتنی بڑی امام حسین تک پہنچ گئی، امام دوڑ کر آ گئے، کہا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو میں کہا آقا جب تو نے استغاثہ کیا ہے نا، اصغر نے اپنے آپ کو جملے سے گرا دیا، اس لیے ساری خواتین رو رہی ہے۔ حسین آگے بڑھا، اصغر کو گود میں لیا،
دیکھا تو ہونٹ خشک ہو چکے تھے. میرے اللہ خدا ایسا منظر کسی کو نہ دکھا جو رباب نے دیکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے ہاں آل محمد کی فرمائش ہے جب بچے دسترخوان میں ہوں نا, چھوٹے چھوٹے بچے دسترخوان میں ہوں نا, تو کہا ہے کہ پہلے تم کھانا مت کھاؤ, پہلے اپنے بچوں کو لقمہ کھلاؤ. اس لیے جب تم پہلے کھانا کھاتے ہو نا, تمہارے بچے تمہارا منہ دیکھتے تمہارے بچے کا یہ انداز ہے میرے کو پسند نہیں ہے. اور میرے اللہ سے جنگا اپنے ماں کے چہرے پر کیسے ہوگی, پانی کے گاؤں کے لیے اصغر ترس رہا ہے. کیسے ترس رہا ہے بتاؤ مطلب میں. علی اصغر کو پیاس لگی تھی, اپنا منہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں, کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں. مچھلی کی مثال کیا ہے, مچھلی کی مثال. مچھلی کو پانی سے نکالو نا تو تڑپتی رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے. جب بدن سے جان نکلتی ہے نا, قوت ختم ہو جاتی ہے, تو آخر میں مچھلی کیا کرتی ہے, پانی کے لیے اپنا منہ کھولتی ہے بند کر دیتی ہے, اپنا منہ کھولتی ہے بند کر دیتی ہے. اور اصغر بھی اس طرح تھا جیسے مچھلی تھا, اور اپنا منہ ایسا کھول رہے تھے جیسے پیاسی مچھلی کھول رہی ہے. اسے لے کر چلے گئے مکہ میں گئے. اشکیا سے کش کیا تم مجھے کچھ بات مانتے ہو, یہ معصوم اصغر اس کو پانی کو پلا لو. امام نے مکتب کی زمین میں رکھ کر کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شاید اس کے پانی میں خود پانی پینا چاہتا ہوں, یہ لو اصغر کو کربلا کے کپڑے پہ لٹا دیا اور کہا آ کر خود پانی پلا لو. لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آیا. حسین نے بچے کو اپنے گود میں لے لیا اور ایک مرتبہ کہا اصغر تم بھی تو سوچتے خدا کے بیٹے ہو, میری بات کا اثر ان پر نہیں ہوا, تم خود کچھ کہو. بس ایک مرتبہ اصغر نے مکتب کا کیا, کوشش کیا اپنی ننھی سی زبان اپنے خشک ہوٹوں میں پھیر دی. اللہ جب علی اصغر نے اپنی خشک زبان ہوٹوں میں پھیر دی, زمین کربلا میں زلزلہ آیا, ملائکہ نے رونے کی آوازیں بند ہو گئی. اور میرے اللہ تیرے بندے حسین کا معصوم بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. منہ پھیر پھیر کے رونے لگے وہ اشکیا. جب منہ پھیر پھیر کے رونے لگے نا, عمر صاحب نے کہا اور ملا جلدی کر, فوج میں انتشار پھیر گیا ہے. اصغر کی وجہ سے فوج میں انتشار پھیر گیا, کہیں بغاوت نہ ہو جائے. اصغر کو جلدی تیر چلا. اس ملعون نے سے شعبہ تیر لیا, ایسا بڑا تیر جو حیوانوں کو چلاتے ہیں. اجرکم اللہ یعنی رباب کو تاجر کرنے میں روائے, رباب کو تاجر کرے اور کیا کرے, رباب تمہارا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. اس ملعون نے شعبہ تیر کمان میں رکھا, تیر چلانا چاہا لیکن تیر چلا نہیں, ہاتھ سے گر گیا. دوسرا تیر جوڑا پھر گر گیا, تیسرا تیر جوڑا پھر گر گیا. عمر صاحب نے چلا کر کہا حرملہ تمہیں کیا ہوا, تم تیر تمہیں چلاتے. تو حرملہ نے ایک مرتبہ عمر صاحب نے کیا کروں, جب میں اصغر کو تیر چلانا چاہتا ہوں ایک برقع پوش بیوی, ایک برقع پوش بیوی اصغر کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے حرملہ میرا اصغر کا گلہ اتنا مضبوط نہیں ہے, میرے اصغر کو تیر مت چلا, برداشت نہیں کر سکتا. اور میرے بچے نے تمہارا چلا بگاڑا ہے, اور میرے اللہ کا ساکر میں تیر ملعون میں چلایا. تیر آ کر علی اصغر کے حکموں پر لگ گیا اور امام حسین کی شان میں بھی لگ گیا. اور مکتب کے روایت موجود ہے فانقلب الصبی بیدہ الحسین, اصغر حسین کے ہاتھوں میں تڑپنے لگا. اور میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا, اور میرے مولی میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا, اور میرے مائے میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا. فانقلب الصبی بیدہ الحسین, اصغر حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. تب میں نے خون اصغر حسین کے چلوں میں بھر گیا. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان سے آواز آئی حسین اگر یہ خون ناک ہماری طرف دیکھا
زمین کے پھیلا جہاں زمین سے آواز آئی حسین اگر یہ خون نہ کبھی فرمایا قیامت تک سب سر نہیں ہوگے گا بس ایک مرتبہ حسین نے انا للہ وہ ابراہیم خون حسین آواز کا فرمان کیا مکہ کی طرف چلے سوچا میں نے رباب سے کہا تھا بچے کو پانی پلا کر لاؤں گا پانی نہ پلا سکا اور ملائکہ کی کا شکار ہوا میں رباب کو کیا کروں گا بچے کو کس لاؤں گا اس کشمکش میں امام حسین آگے بڑھے 7 طرف آگے تھے 7 طرف پیچھے تھے اس کے بعد امام حسین نے کہا زندی قضائی وتسلیم لعمره لا حول ولا قوة الا بالله ایک علی رحیم کے طرح آگے بڑھے دروازے پہ کہنے آئے رباب کے کلمہ کے کھڑے ہو گئے اور رباب جلدی آ جاؤ رباب خیمے کے دروازے میں آ گئی رباب سے پوچھا رباب میرے سوال کا جواب دے دو کہنے لگی آقا کیا سوال ہے رباب یہ بتاؤ اگر اللہ نے کوئی امانت دی ہو اگر وہ امانت لے جائے تو کیا کرو گی رباب کہا کہ شکر خدا نہیں کریں گے امانت دے کے ارمان لے لیا اب میرے اللہ پر منظر بدلا امام حسین نے عسکر کے لاش اپنے ابا کا دامن اٹھا لیا عسکر کی لاش ماں کے سامنے پیش کر دیا اور میرے اللہ رباب نے یہ منظر کیسا دیکھا میں بیان نہیں کر سکتا بس رباب نے اتنا کہا اور میرے اللہ کیا عسکر جیسے معصوم بھی زندہ ہو جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر معصوم اٹھایا لاش عسکر کو بس ایک منزل لاش علی احمد عسکر کو اٹھایا خیمے کے پیچھے چلے گئے سنا گئے اپنی تلوار کی ناؤ سے زمین کربلا میں چھوٹی سی قبر کھودی یا اللہ اکبر اللہ خدا تمہاری گریہ کو قبول کرے حسین نے تلوار کے ناؤ سے چھوٹی سی قبر کھودی عسکر کو دفن کیا حسین کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے آئے ہائے ہائے حسین نے عسکر کو زمین میں دفن کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور دامن کو جاڑ کر سر آسمان کی طرف کرنے کا پروردگارا اب حسین کے پاس کچھ بھی نہیں رہا دامن جاڑنے کا معنی ہے پروردگارا جو کچھ تھا میں نے سب کچھ دے دیا میری ساری کمائی لٹ گئی میرے خدا اس قربانی کو قبول فرما مقتل ہو گیا شام کلیانے صبح عاشور ہو گئی شہداء کے لاشوں کو ڈھونڈا شروع کر جاسدوں کو مقتل کرے ملعونوں نے اور ایک سر نہیں ملا علی اصغر کا سر نہیں ملا عمر صاحب نے کہا کہ حسین علی اصغر کی شہادت کو کہنے کے پیچھے گئے تھے شاید وہاں دفنایا ہو اب ملعون نے حکم دیا نام کو روح کی نام بندی کی جائے نیزے ہاتھ میں لیے جائیں گھوڑے سوار ہوئے نام بندی ہو گئی نیزے ہاتھ میں آئے اور اب کیا کیا جوڑے مقتل میں دوڑانے لگے نیزے زمین پہ مار رہے تھے علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم بیان کرتی ہے میں تیرے خیمے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ کہہ رہے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی ملعون آتے بڑے زمین پر نیزے مارتے گئے اتنے میں نے کیا دیکھا ایک ملعون آگے بڑھا زمین پر نیزہ مارا جب نیزہ زمین سے باہر آیا تو میرے بھیا عسکر کی لاش میرے بھیا عسکر کی لاش نام کے نیزے میں بلند ہوئی اکلا سے مطریق کہتے ہیں جب عسکر کی لاش نظر آئی اور میں خوشوں میں جب دیکھا قرآن کو اٹھایا اپنے سر میں رکھ کر کے خدایا سارے شہید ایک مرتبہ شہید ہوئے میرے بھائی عسکر 2 مرتبہ شہید ہوئے میرا بھائی عسکر 2 مرتبہ شہید اللہ نے تمہیں قوم ظالمین سے اپن نزین ظلم ویمن کلمین کلمون اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائے دعا تسبیحتی مجھ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرو ہاتھ اٹھائے میرے اللہ تجھے خون عسکر کا واسطہ او میرے اللہ تجھے وہ اس حقوق کا واسطہ جو تیر کا نشانہ بنا اس مجلس کو اپنی مہربان میں قبول و منظور فرمایا او میرے اللہ تجھے عسکر کا واسطہ ہماری ماں بچوں کی ہمارے ماں بہنوں کے بچوں کو سلامتی عطا فرما
تیسری جوڑی حاجت ہے علی اصغر کا واسطہ نماز جو قبول فرما میرے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما مولانا کا امام زمانہ کے زور میں تعظیم فرما اس بستی پر اپنی رحمت نے اپنے برکتوں کا زور فرما میری سب سے بڑی خواہش ہے خدایا میرے ان شیعوں کو میرے ان میں تمامنے والے مانین کو اس طریقے سے جڑ کر لینے کی توفیق عطا فرما میرے جوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما بہترین مامن بننے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین امام بارگاہ سہرا تعمیر ہے لہذا مومنین سے چندے کی اپیل ہے امام بارگاہ سے تعمیر ہے کون سے بارگاہ کون سے بارگاہ امام بارگاہ سے تعمیر ہے پتہ نہیں کون سے بارگاہ لکھا ہوا نہیں ہے چندے کی اپیل ہے ابھی ماتم ہوگا سندنی ہوگی بار بیٹھیے اور جو بھی آپ کے حضرت تو بھی کہہ سکتے ہو آپ دے دیجئے ماتم حسین یا حسین ماتم حسین یا حسین نواح ہوگا سندنی ہوگی